بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، طالبہ کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر جہاں پر طلباء و طالبات سراپا احتجاج ہیں، وہیں پر پوری قوم اس معاملے پر اضطراب کا شکار ہے. اس طرح سے کہ طلباء اور طالبات جو اس ادارے میں پڑھنے والے ہیں، ان کا موقف کچھ اور ہے، حکومت کا موقف کچھ اور ہے، اور پولیس کا موقف کچھ اور ہے. اس متضاد بیانیے نے قوم کو اور زیادہ اضطراب میں، تعجب میں اور حیرانگی میں مبتلا کیا. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن معاملہ کچھ بھی ہو، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس میں سب سے بڑی حکومت کی نااہلی، حکومت کی غفلت، لاپرواہی، اور اس احتجاج میں یہ جو شدت آئی ہے، پوری قوم جس معاملے میں سب سے زیادہ دکھی ہے وہ حکومتی رویے کی وجہ سے، حکومتی نااہل وزراء کے نااہلی کی وجہ سے اور انتظامیہ کے نااہلی کی وجہ سے. طلباء اور طالبات جو پنجاب کالج کے کیمپ میں زیر تعلیم ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ بعض ویڈیو میں بعض طالبات کے بیانات ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بے ہوش طالبہ کو کالج میں دیکھا. کچھ طالبات کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طالبہ کو بے ہوش دیکھا ہے. کچھ طالبات کا یہ کہنا ہے ہم نے خود اپنے کانوں سے، ٹیچر نے بھی آواز سنی ہے، ہم نے بھی آوازیں سنی ہیں. کچھ نے کہنا ہے ایمبولینس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. جبکہ طلباء کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے انتظامیہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی ہے، انہوں نے ہمیں نہیں دی ہے، انکار کیا ہے. اور ان کا اس معاملے پر یہ موقف ہے کہ انتظامیہ حقائق کو چھپا رہی ہے. اب حکومت کا دوہرا موقف ہے. پنجاب حکومت کے وزیر تعلیم کا پہلا موقف یہ ہے کہ پنجاب کالج کے پرنسپل اور سٹاف نے سی سی ٹی وی فوٹیج، ویڈیوز کو غائب کیا ہے. کچھ دنوں کو ویڈیوز غائب ہے اور ریکارڈ بھی غائب ہے. اور یہ صرف پنجاب کے وزیر تعلیم نہیں، بلکہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے بھی یہ کہنا ہے کہ پرنسپل آف پنجاب کالج لاہور اور سٹاف نے ویڈیوز گڑبڑ کی ہیں. پوزیشنز آئی ہیں. ایک پوزیشن منسٹر فار ہائر ایجوکیشن کی آئی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اس متعلقہ ادارے کے، جو کہ ایک نجی ادارہ ہے، اس کے پرنسپل نے اور سٹاف نے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سے سی سی ٹی وی فوٹیج کو غائب کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا، یہ میں بھی جب سمیع صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اس سیشن کو، تو آئی وینٹ آؤٹ کہ میں نے اس وقت تکلیف دی تھی سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کو، تو آئی سو آن ٹی وی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ایویڈنس کو ڈیلیٹ کیا گیا. اور سائملٹینیسلی ڈی آئی جی آپریشنز وزیر اطلاعات کا بیان سنا جائے کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں سرے سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ہے. اب اس میں ایک وزیر تعلیم کا الگ موقف، جن کی تائید اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی، وزیر اطلاعات کا الگ موقف. پولیس تو ہے ہی لونڈی ہے نا ان کی، اور وزیر اطلاعات کا موقف یہ ہے کہ سرے سے یہ معاملہ ہی کچھ نہیں ہوا. اور وہ ویڈیو میں اسی اسمبلی کے اسپیکر کہتا ہے ویڈیوز غائب ہوئی ہیں، سی سی ٹی وی کا ریکارڈ غائب کیا گیا ہے. اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر اطلاعات کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. اور یہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا ایک ویڈیو میں سنیں. آئی سی یو میں ایک بچی ہے جس کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے. یہ اس مختصر کلپ میں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، وہ آئی سی یو میں. کون ہے بچی، کس ہاسپٹل میں؟ دوسری طرف کہ ہم نے سارا ریکارڈ چھان بین کیا، ہم وہاں پر گئے، وہاں پر گئے، وہاں پر گئے. اور آپ کے یہ ریکارڈ بنانا، ریکارڈ مسح کرنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے یہ بندے بھی دوسری طرف سے نا، بندے کی جب دوسرے بندہ بھی کرنا چاہے تو آپ کے یہ مسئلہ ہی نہیں. آپ ایکسپرٹ اس معاملے میں ہو کہ پورے سرعام ماڈل ٹاؤن میں نہتے لوگوں کو گولیاں مار کر آپ نے گلو بٹ کو سامنے کر دیا کہ یہ قاتل ہے.
اور اس ملک کا جو فرسودہ اور گندا اور بدبودار نظام ہے، اس ملک کی اس نظام کی بے حسی کی وجہ سے کہ جس ملک کا چیف جسٹس شراب پکڑتا ہے، وہ مارکا دیکھتا ہے، اس کا نام پڑھتا ہے، دوسرے دن وہ اس کے یہ شہد بنا، وہ بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ بھائی یہ شہد ہے یا شراب ہے، معاملہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس ملک میں کون سے ہاسپٹل کا معاملہ غائب کرنا، کسی ہاسپٹل کا علاج ریکارڈ مسح کرنا، اس جگہ دوسری بچی کو لانا کرنا، یہ وہ کرنا، یہ آپ کا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر سمجھتے ہیں، اگر اس معاملے میں جو طلباء و طالبات احتجاج کر رہے ہیں وہ متشدد ہیں، تو ان کو مشتعل کرنے میں سب سے بڑا کردار، آپ کہتے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ فیک نیوز تھی، ایک پوسٹ پر سارا معاملہ بگڑا، اصل معاملہ بگڑا وزیر تعلیم کے بیان پر، جو ایک طرف کہہ رہا ہے ہم الٹا لٹکائیں گے، جو ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سٹاف نے ویڈیوز غائب کی ہیں، آپ کا سپیکر کو پنجاب اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز غائب کی ہیں، اور وزیر بھی نہیں ہوا۔ یا تو آپ جھوٹے یا یہ جھوٹے، پھر طلباء کو جو اشتعال دلانے والے تو آپ کے وزیر تعلیم پنجاب ہوئے، سب سے پہلے انہیں گرفتار کریں، اس کو برطرف کریں، آپ ہٹائیں اپنے اس عہدے سے، سپیکر پنجاب اسمبلی کو اس سیٹ سے ہٹائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہی کچھ نہیں ہوا ہے۔ اگر ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی ہیں وہ سچے ہیں تو پھر سمپل سا سوال ہے کہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی گئی؟ اور یہ جو پھر کہتے ہیں ہم نے رجسٹریشن بھی منسوخ کی ہے، بھائی آپ کے نزدیک کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پھر رجسٹریشن کیوں منسوخ کی ہے؟ ایک گارڈ کو گرفتار کیا ہے سرگودا سے، وہ چھٹیوں پر تھا، گارڈ یہ بہانا ہے۔ اس پر بھی جو خبریں آ رہی ہیں طلباء کے ذہن میں یہ بھی ایک چیز بائی جا رہی ہے کہ گارڈ نہیں ہے، اصل مجرم یہ پنجاب حکومت کے پالتو ہیں، یہ پنجاب حکومت کے مقربین میں سے ہیں، اور ان کے خاص و خاص لوگ ہیں، ان کے خرچوں پر یہ الیکشن کے مزے کرتے رہے، الیکشن کی کمپینیں جن کے خرچوں پر کرتے رہے، کیا آج وہ ان کے خلاف کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہی تو ہمارا آدمی ہے۔ اور اگر زرداری کی بیٹی اس کو اگر ڈراؤن لگے تو کئی پولیس سرکار معطل ہو جاتے ہیں، تو کیا جس بیٹی کے ساتھ یہ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے، آپ کہتے ہو کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں؟ بڑی ڈٹائی سے کہتی ہو، کیا آپ کی وزیر اعظم پنجاب بھی آخر قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ اور پھر جو ڈی آئی جی یا ڈی ایس پی جو جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اندر چلے جائیں، یہاں پر کوئی اور واقعہ ہو جائے گا، آپ سب سے پہلے تو اس بے حس قسم کے بندے کو وردی اترا کر سے چترول کرنی چاہیے کہ بھائی جسے کہا گیا کہ آپ کی بیٹی ہو تو کیا کرتے، میری بیٹی سستی نہیں ہے، تو مطلب قوم کی بیٹیاں سستی ہیں۔ پوری قوم پر اس بندے نے ایک طرح سے طنز کیا، دلوں پر اٹیک کیا ہے، اور گویا کہ پوری قوم کو اس بندے نے تھپڑ رسید کر کے کہا اوئے تمہاری بیٹیاں سستی ہیں، میری بیٹی سستی ہیں، کیوں میں وردی میں ہوں۔ اگر بیٹی اگر کہتے ہو سانجی کیا ہے، تو زرداری کی بیٹی ہو، نواز شریف کی بیٹی ہو، کسی کمزور کی بیٹی ہو، لولے لنگڑے کی بیٹی ہو، تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سب کے یہ ایک اصول بناؤ۔ اور پھر یہ جو میڈیا دورہ معیار، کیوں یہ میڈیا کا دورہ معیار سنیے، اگر یہ معاملہ اللہ نہ کرے کسی مدرسے میں پنجاب کالج جیسا کچھ سانحہ ہو جاتا، کوئی معاملہ ہو جاتا، تو تمام حکومتی ڈاگ، میں ذرا محتاط لفظ استعمال کروں ان کے لیے چونکہ انگلش کو پسند کرتے ہیں نا، میں ڈاگ ہی کہوں گا ان کے لیے، اور یہ میڈیا کے لیبرل گدھ اور یہ کوٹھوں کی جو مالکان ہیں اور ٹاک شو کے یہ انکم پرسن ڈبو، چونکہ یہ پارلیمانی لفظ ہے نا، پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہے، اور سول سوسائٹی کی طوائف اور دلال اس وقت علماء کی داڑیاں نوچنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور تمام طوائفوں کی انجیوز اس وقت تک اپنی غلیظ تعفن نما زبانیں لڑکا کر سراپا احتجاج ہوتی، بنت ہوا کے لاگ الاپ رہی ہوتی، اور میرا جسم میری مرضی کی وہ بحیا بے شرم طبقہ اس وقت تک وہ روڈوں چوک چوراہوں میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے عورت کے حقوق کے علمبردار بن کر پتہ نہیں کیا نہ کیا کر رہی ہوتی، لیکن یہاں پر خاموش تماشائی وزراء
مشیر حکومت کمیٹی بنا دی ہے، اور 75 سالوں میں اس ملک کے اندر جو کمیٹیاں بنائی ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے اس سے پہلے کتنے دارو پر کمیٹیاں بنائی ہیں؟ ہم تو اس وقت سے کہتے تھے جب اس ملک میں زینب جیسی ایک معصوم کلی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، تو ہم اس وقت میں ہمارا موقف یہ، نہ اس کیس کو لٹکاؤ، فوراً اسے کسی چوک اور چرائے میں سرعام پھانسی دے دو۔ اگر اس وقت تک یہی حکومت تھی، اس وقت بڑی پھرتیاں دکھا دی شہباز شریف صاحب نے، اس وقت اگر اس شخص کو چوک میں سزا دی جاتی، آج جو بھاولپور یونیورسٹی میں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، جو پنجاب یونیورسٹی کی طالبہ نے خودکشی کی ہے، اوکارا کے ایک سرکاری اسکول کی نابینا 8 سالہ طالبہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، پھر بکھر یونیورسٹی میں جو طالبات کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں، اور سندھ کے ہاسٹلوں میں جو سرکاری طالبات کی جو ویڈیوز آئی تھی، ان کے جو بیانات آئے تھے کہ جو الزامات ان پر تھے وہ ویڈیوز نہ وائرل، اور حیدرآباد یونیورسٹی 3 سال تک ایک بس ڈرائیور بچیوں کو ہراساں کرتا۔ گجرانوالہ کا پچھلے مہینہ کا واقعہ ہے کہ کالج کی پرنسپل کا شوہر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، تو وہ پرنسپل نہیں ملوث ہوئی۔ اور کل کا یہ پنڈ دادر خان کا جو کیس رپورٹ ہوا ہے، یہ کل کی بات ہے کہ ایک 8 سالہ طالبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ معزز ناظرین، یہ کوئی معاملہ صرف ایک فرد واحد کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کی بچیوں، پوری قوم کے وقار کا ہے۔ اور اس پر پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا جو بیان ہے، جو کہتے ہیں کہ میرے پاس لاہور کے پنجاب کالج کے وومن یونیورسٹی اور کالج کی وائس پرنسپل میرے پاس آئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں سے میل سٹاف کو الگ کر دیا جائے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ میل سٹاف بچیوں کو ہراساں کرتے ہیں، اس میں ہماری بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پتہ نہیں اب اس بیچاری کا نوکری کا کیا بنے گا، اس کو نوکری پر رکھا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا، یا آگے اس پر کون سے مقدمے بنتے ہیں کہ اس نے یہ آواز کیوں اٹھائی ہے غیرت کی، حق کی اور سچ کی۔ اس ملک میں سب سے بڑا آدمی ہے جو حق اور سچ اور غیرت کی بات کرے گا، وہ سب سے بڑا مجرم قوم کا ٹھہرے گا۔ اور یہ گندا فرسودہ نظام کے تحت جو چلتا رہے گا، جیتا رہے گا، اپنی ضمیر بیچے گا، اپنا وقار بیچے گا، اپنی عزتیں نیلام کرے گا، وہ ٹھیک ہے۔ اس معاملے کو بھی اگر قوم ویسے ہی نظر انداز کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ڈھول کل کہیں اور بج رہیں گے۔ کل اللہ نہ کرے یہ اگر آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں آئیں تو پھر اس وقت ہمیں یہ کیسا لگے گا۔